اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائیوں، کیسے ہیں آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے ہی رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہمارا درس چل رہا ہے سعید الحق کا، جو شرح جاء الحق کی، جس کو لکھنے والے علامہ مولانا مفتی سعید اللہ خان قادری صاحب ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ تقلید کی اہمیت کا باب چل رہا ہے۔ تو آئیے، حدیث جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں قرآنی دلائل جانے تھے تقلید کے بارے میں، اور اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی حدیث مبارکہ جو تقلید کے باب میں پیش کی جانی چاہیے وہ پڑھتے ہیں۔ تو آئیے بنا کسی دیری کے دعا کے ساتھ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا ربی زدنی علما نافعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بارے میں حدیث بہت ہیں، کچھ بطور نمونہ پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، بڑے گروہ کی پیروی کرو، کیونکہ جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں علیحدہ ہی جاوے گا۔ ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء الزوم الجماع۔ معلوم ہوا کہ مومن کو مسلمان کی بڑی جماعت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ جماعت سے علیحدگی دوزخ میں جانے کا راستہ ہے۔ عام مسلمین مقلد ہیں، غیر مقلد اپنا انجام سوچ لیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری اور چوتھی حدیث مسلم، ترمذی، احمد نے حضرت حارثہ اشعری سے روایت کیا، من خرج من الجماعت، جو شخص بالست برابر جماعت سے نکل گیا اس نے اسلام کا پٹہ اپنے گردن سے اتار دیا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 5 مسلم، بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایمان مدینہ منورہ کی طرف ایسے سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے سراغ کی طرف۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ ہمیشہ سے اسلام کا مرکز ہے اور رہے گا، وہاں انشاءاللہ کبھی شرک نہ ہوگا۔ الحمدللہ کہ سارے حجاز خصوصاً مکہ معظمہ و مدینہ میں سارے مسلمان مقلد تھے اور مقلد ہیں، وہاں غیر مقلد ابھی ایک بھی نہیں۔ نذیر حسین دہلوی شریف حسین کے زمانے میں حرمین شریفین کئی غیر مقلدیت کی وجہ سے گرفتار کے لیے گئے، وہاں تکیہ کر کے مقلد بن کر جان چھڑائی۔ سبحان اللہ۔ فرما رہے ہیں کہ دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو، سارے مسلمان مقلد اور مقلد ہی، وہاں غیر مقلد ایک بھی نہیں۔ نذیر حسین دہلوی شریف حسین کے زمانے میں حرمین شریفین گئے، غیر مقلدی کی وجہ سے گرفتار کر لیے گئے۔ سبحان اللہ۔ وہاں تکیہ کر کے مقلد بن کر جان چھڑائی، پھر ہندوستان آ کر غیر مقلد بن گئے۔ نذیر حسین دہلوی غیر مقلدوں کے سرگراہ گزرے ہیں۔ اب اگرچہ وہاں نجدیوں کی سلطنت ہے، مگر نجدی بھی اپنے کو غیر مقلد کہتے ہوئے ڈرتے ہیں، اپنے کو حنبلی کہتے ہیں۔ اگر تقلید شرک ہوتی تو حرمین طیبین اس سے پاک و صاف رہتے۔ حدیث نمبر 6 امام احمد نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ شیطان انسان کا بھیڑیا ہے، جیسے بھیڑیا ریوڑ سے علیحدہ رہنے والی یا کنارے والی یا بچھڑے جانے والی کا شکار کرتا ہے، ایسے ہی شیطان جماعت مسلمین سے الگ رہنے والے کا شکار کرتا ہے۔ تم گھاٹیوں سے بچو، جماعت اور علماء مسلمین کے ساتھ رہو۔ سبحان اللہ۔ بھیڑیا جیسے جو ریوڑ سے الگ ہو جاتے ہیں، بچھڑے انہیں پکڑتا ہے، ایسے ہی اگر تم جماعت سے الگ ہو جاؤ گے تو شیطان تمہیں پکڑ لے گا۔ میری امت گمراہی پر کبھی متفق نہ ہوگی، جماعت پر اللہ کی رحمت ہے، جو جماعت سے الگ رہا وہ دوزخ میں الگ ہو کر جاوے گا۔ اللہ مشکات المصابیح۔
کی حدیث ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مسلمان کی نجات کی طرف یہ صورت ہے کہ اپنا عقائدہ عامۃ المسلمین کے سے رکھے، اپنا عقیدہ امت المسلمین کے سے رکھے۔ جو جماعت مسلمین سے الگ رہا شیطان کے شکار میں آ گیا۔ عام جماعت مسلمین مقلد ہے، لہذا غیر مقلد رہنا جماعت مسلمین سے علیحدگی ہے۔ عمل مسلمین ہمیشہ سے ہر طبقے کے مسلمان مقلد ہوئے، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء اللہ، ان میں کوئی غیر مقلد وہابی نہیں۔ چنانچہ امام قسطلانی اور تاج الدین سبکی نے صراحتاً امام نووی نے ارشاد فرمایا کہ امام بخاری شافعی ہیں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، دارقطنی وغیرہ تمام محدثین شافعی ہیں۔ اچھا جی، تحوی و امام ذیلی عینی شرح بخاری، طیبی علی قادی عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ ہم تمام محدثین حنفی ہیں۔ تفسیر کبیر، تفسیر خازن، بیضاوی، جلالین، تنویر المقایاس والے سارے مفسرین شافعی ہیں۔ تفسیر مدارک، تفسیر ساوی والے سارے مفسرین حنفی فقہ، اور اولیاء اللہ کے سارے مقلد ہیں، اور عام اولیاء حنفی ہیں، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ غیر مقلد وہابی سوچیں کہ ان میں کتنی محدث، کتنے مفسر، کتنے فقہ، کتنے اولیاء ہیں، ان کی جڑ کس زمین پر قائم ہے، اور وہ کس درخت، کس ساکھ یا کس ساکھ کا پھل ہے۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تقلید اسد ضروری فریضہ ہے، اور غیر مقلدیت نجدیت زہر قاتل ہے، ایمان کے لیے سخت خطرناک ہے۔ چند وجہ سے، ایک یہ کہ قرآن و حدیث مسائل نکالنے کے لیے آسان نہیں، ان سے مسائل کا استنباط سخت دشوار ہے، اس لیے رب تعالیٰ نے قرآن سکھانے کے لیے اتنے بڑے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اگر اسے سمجھنے کے لیے صرف عقل انسانی کافی ہوتی تو اس کی تعلیم کے لیے حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رسول مسلمانوں کو قرآن و حکمت سکھاتا ہے۔ سبحان اللہ، سکھاتے ہیں۔ جیسے قرآن سمجھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، ایسے ہی حدیث سمجھانے کے لیے ائمہ مجتہدین فرمائے گئے۔ جو لوگ آج تقلید سے منہ پھیرتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں ایسی ٹھوکر کھاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ میں نے بڑے بڑے غیر مقلد وہابیوں کو بارہا اعلان کیا ہے کہ حدیث سمجھنا تو کیا تم صرف یہی بتا دو کہ حدیث اور سنت میں فرق کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے؟ تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو، ہم اہل سنت ہیں، بتاؤ ہم میں فرق کیا ہے؟ مگر یہ فرق حدیث سے ثابت کیا جاوے گا، آج تک نہ بتا سکے۔ سبحان اللہ۔ دوبارہ سنیں اسے کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے، یہی بتا دے قرآن و حدیث سے۔ اور حدیث کسے کہتے ہیں اور سنت کسے؟ تم اپنے کو اہل حدیث کہتے ہو، ہم اہل سنت ہیں، بتاؤ تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ مگر یہ فرق حدیث سے ثابت کیا جاوے گا، آج تک نہ بتا سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک نہ بتا سکیں گے۔ ہمارا اعلان عام ہے کہ آج بھی کوئی وہابی صاحب تکلیف کر کے جواب دیں، حدیث سمجھنا، اس سے مسائل نکالنا تو ان بیچاروں کو نصیب ہی کہاں۔ صرف رفع یدین اور آمین بالجہر کے 4 حدیثیں بھی سمجھ رٹ لیں اور اہل حدیث بن گئے۔ حدیث سمجھنا تو خدا کے فضل سے مقلدوں کا ہی کام ہے، الحمدللہ۔ اگر فہم و حدیث کا لطف اٹھانا ہے تو ہمارے حاشیہ بخاری عربی یعنی نعیم الباری کا مطالعہ فرماؤ، جس میں بفضل تعالیٰ ایک حدیث سے 8 10 مسائل کا استنباط کیا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بطور مثال ایک عام مشہور مختصر حدیث پیش کرتا ہوں۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے حسب ذیل مسائل شریعت و طریقت کی مستنباط کی ہے۔ الحمدللہ اس کو پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے اور اس سے الحمدللہ 8 مسائل نکالے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے اگلی ویڈیو میں۔ سبحان اللہ، کیا ہی پیاری بات۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔